ہوتی ہے۔ انسان کو اگر ایک چوٹ لگ جاتی ہے، وہ لوگوں کی طرف سے لگے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لگے، انسان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، آخرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر مظلوم ہے، کوئی شخص مظلوم ہے، وہ میرے پاس آیا ہے تو میرا حق کیا بنتا ہے؟ مظلوم ہے، میرے پاس آیا ہے، میرے پاس جتنا سلطنت ہے، جتنا میں حق رکھتا ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ اس مظلوم کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھنا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنی پوری ریاست میں اعلان کر دیا، کہا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کے علاقے کے گورنر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، میں آپ کی بات کو سنوں گا اور اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہمس کے علاقے میں بازار کے اندر چکر لگا رہے تھے۔ ہمس کا علاقہ ہے، بازار ہے، بازار کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اپنے گھوڑے کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہے۔ اتنے میں دیکھتی ہے کہ ایک شخص دور سے امیر المؤمنین کی صدا لگاتے ہوئے قریب آتا ہے، آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنی پوری سلطنت کے اندر، ریاست کے اندر اعلان کر رکھا ہے کہ اگر آپ کا وقت کا گورنر آپ کی بات نہیں سنے، آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں یمن سے چل کے آپ کے پاس آیا ہوں، ہمارا جو گورنر ہے ہمارے علاقے کا ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں آپ کے پاس سفر کر کے آیا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے، میرا کیس یہی ہے، اس کو آپ سنیں اور اس کو آپ حل کریں، میں اس وقت مظلوم ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سواری سے نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں، الگ جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اس کی متعلق بات سنتے ہیں، سننے کے بعد ایک کاغذ اٹھاتے ہیں، خط لکھتے ہیں، یمن کا جو بھی اس وقت کا گورنر تھا اس کی طرف یہ جاری کر دیتے ہیں، کہا یہ شخص آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کے مسئلے کا حل کیا جائے، کہا یہ خط لے جاؤ، اپنے علاقے کے جو گورنر ہے اس کو جا کے یہ خط دے دو۔ جب یہ شخص جانے لگا، اب مظلوم کی مدد کرنا وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس مظلوم کی کیسے قدر کی، اس کا کیسے احترام کیا۔ جب یہ شخص جانے لگا، اپنی سواری پہ سوار ہونے لگا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے پھر اسے بلایا، کہا واپس آؤ، اب یہ بتاؤ جب سے آپ چلے ہو یمن سے مجھ تک پہنچنے تک آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میرا خرچہ ابھی تک 15 دینار ہوئے ہیں، صرف 15 دینار میرا خرچ ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا 15 دینار لائے گے، اس شخص کو دیے گے، کہا کہ یہ جتنا بھی آپ کا خرچہ ہوا مجھ تک پہنچنے کے لیے، آپ اس ٹائم مظلوم ہیں، اس وجہ سے یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ مظلوم کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے۔ پھر وقت کے حکمران کی یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ مظلوم کی قدر تو اللہ رب العالمین ہی کرتے ہیں، مظلوم کی قدر، مظلوم کا احترام تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اتق اللہ دعوت المظلوم بیننا و بینہم حجاب، مظلوم کی قدر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کی ہے، کہا اس مظلوم کی بد دعا سے بچ جائے۔ میں نے مظلوم اور اپنے درمیان کسی پردے کو حائل ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے مظلوم کو، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو وقار دیا ہے، کہا کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً میری عدالت میں آپ آواز لگائیں، کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میں آپ کی دعوت کو اور آپ کی آواز کو، آپ کی دعا یا بد دعا کو فوراً قبول کروں گا اور آپ کے ادب و احترام کروں گا، آپ کی عزت کروں گا۔ اللہ نے عزت کی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ابھی تک بات سنی ہے قول الزور کے متعلق،